محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی نہیں جا سکتی، اور زمانہ وہ استاذ ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھے پل ہمیشہ چاقو کے نوک پر ہوتے ہیں۔ موبائل اور دل اتنے پاک ہو کہ کوئی کھول کر دیکھ لے تو شرمندگی نہ ہو۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا، ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں درست ثابت کر سکے۔ اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی مت لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کو پالا گیا ہے یا تربیت ہوئی ہے۔ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بنا دیتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے، لیکن عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ پیٹ کے بل مت سویا کرو، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص پیٹ کے بل سو رہا ہو اس کو بیدار کر دو، اس لیے کہ پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ سام کو ساری عمر بھی شہد چٹائے تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لوٹائے، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرن کہلاتا ہے، تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہ ہوا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اس جگہ پر مت جاؤ جہاں تمہیں لوگ برداشت کر لیتے ہو، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دے دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے حرامی لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کرے،
آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ کسی غریب کو تنگ مت کر، تیری طاقت پیسہ ہے اور اس کی طاقت اللہ ہے۔ جھوٹ بولنا آسان لیکن چھپانا مشکل ہے، سچ بولنا آسان ہے لیکن سننا مشکل ہے، نفرت کرنا آسان ہے لیکن جھیلنا مشکل ہے، انسان کہلانا آسان ہے لیکن بننا مشکل ہے۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دیتا ہے تو وہ رشتہ بہنوں کا ہوتا ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کر دو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے امید رکھتے ہو۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ اپنا لو، آپ کی پرواہ نہ کرنے والا تم سے خود پوچھے گا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے اس شخص کو سر پر بٹھا رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اوقات اور آپ کی عزت بھول چکا ہے۔ آپ کی کمی محسوس نہیں کرتا کیونکہ آپ میسر ہے ہر وقت، اس کے لیے اور کچھ نہیں کرنا، اپنے آپ کو غائب کر لو۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تام لیتا ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔